طبرانی اوسط میں اور بہقی میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اعمال 7 قسم کے ہیں۔ کون سے 7 قسم کے ہیں؟ کہ 2 واجب کرنے والے اور 2 کا بدلہ ان کے برابر ہے، اور 1 عمل کا بدلہ 10 گنا، اور 1 عمل کا معاوضہ 700 ہے، اور 1 وہ عمل ہے جس کا ثواب اللہ ہی جانے۔ وہ 2 کون سے ہیں کہ جن کا جو 2 عمل کرنے سے واجب ہوتا ہے، تو وہ 2 عمل یعنی واجب کون سے ہیں؟ ان 2 عمل یعنی جو واجب کرنے والے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جس نے اللہ رب ذوالجلال کی خالص نیت سے عبادت کی اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا، تو رب ذوالجلال اس پر جنت واجب کرے گا۔ یعنی وہ مشرک نہیں، اس نے کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، خالص اللہ کی عبادت کرتا رہا صحیح عقیدے کے ساتھ، تو رب ذوالجلال اس پر جنت واجب کر دے گا۔ اور 2 عمل جو واجب کرنے والوں میں سے جو دوسرا ہے وہ یہ ہے کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، رب ذوالجلال کے ساتھ جو ہے کسی کو شریک ٹھہرا دیا، اللہ کے مد مقابل کسی کو لے آیا، یعنی مشرک ہو گیا، تو اس پر جہنم واجب ہے۔ وہ بندہ جنت میں جا نہیں سکتا، اس پر جہنم واجب ہے۔ تو یہ 2 عمل جو واجب کرنے والے ہیں، ایک جنت واجب کرنے والا، ایک جہنم واجب کرنے والا، اور 2 کا بدلہ ان کے برابر ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو بندہ نیکی کا ارادہ کرے مگر نیکی نہ کر پائے، یعنی اس نے ارادہ کیا ہے کہ میں نیکی کا عمل کروں گا مگر اس نے آگے اس نیکی کو نہیں پایا، تو اس کی نیت پر جو اس نے نیت کی ہے اس پر اسے 1 نیکی کا بدلہ دیا جائے گا، اور جس بندے نے 1 برائی کی تو اس کی برائی 1 ہی لکھی جائے گی۔ تو اس طرح جو ہے یہ 2 کا بدلہ جو ہے ان کے برابر ہے، یعنی جس نے برائی کی اس کو 1 ہی اس کی برائی لکھی جائے گی، اس کو زیادہ سزا نہیں دی جائے گی، 1 برائی کرنے کے بدلے میں اس کو 1 برائی کی ہی سزا ملے گی۔ اور جس نے نیکی کا ارادہ کیا مگر کر نہ پایا تو اس کو 1 نیکی کا اجر عطا کیا جائے گا، اور 1 عمل کا بدلہ 10 گنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے نیکی کی ہے تو رب ذوالجلال نے اس کو 1 نیکی کرنے پر 1 جو بدلہ ہے اجر ہے وہ نہیں دیا، بلکہ 10 گنا رب ذوالجلال نے اس کو اجر عطا فرمایا۔ 10 یعنی 1 اس نے نیکی کی تو رب ذوالجلال نے اس کے بدلے میں اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائی ہیں، اور 1 عمل کا معاوضہ 700 ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کیا ہے تو رب ذوالجلال اس کو 1 روپیہ خرچ کرنے کے بدلے میں 700 گنا بڑھ کے اس کو دے گا۔ رب ذوالجلال 700 گنا جو ہے وہ اس کا جو ہے دولت بڑھا دے گا۔ اب دیکھو نا کہ جس نے 1 درہم یا 1 دینار خرچ کیا تو اس کو اس 1 درہم یا 1 دینار کے بدلے میں 700 گنا زیادہ دیا جائے گا۔ اور 1 وہ عمل ہے جس کا ثواب اللہ ہی جانے، تو یہ وہ عمل ہے کہ جو رب ذوالجلال کی رضا کی خاطر بندہ روزہ رکھتا ہے، تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا ہے کہ یہ سارے اعمال جو ہے اس کا اسے یعنی اجر دیا جائے گا، مگر 1 اجر وہ ہے، 1 عمل وہ ہے کہ جس کا بدلہ خصوصی طور پہ رب ذوالجلال اس بندے کو قیامت والے دن عطا فرمائے گا، اور یہ وہ عمل ہے کہ جس کو روزہ کہا جاتا ہے۔ روزے کے بدلے میں رب ذوالجلال جو ہے اسے انعامات تو بہت سارے فرمائے گا، مگر خصوصی جو انعام ہے اور اجر ہے وہ رب ذوالجلال اس کو قیامت والے دن عطا فرمائے گا۔ تو اسی طرح امام احمد میں سند کے ساتھ ہے اور بہقی میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اسلام کا مضبوط قلعہ ہے، یعنی روزہ جو ہے یہ جہنم سے حفاظت کا ایک مضبوط قلعہ ہے۔ جو رب کی رضا کی خاطر بندہ روزہ رکھتا ہے تو رب ذوالجلال اسے جہنم سے بچا لیتا ہے۔ اسی کے قریب قریب جابر، عثمان بن ابی العاص اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی ہے۔ ایسے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا، 1 دن کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنا دور کر دے گا کہ جیسے ایک کوا جب وہ بچہ تھا تو اس نے وہ اپنی بچپن کی عمر میں اڑنا شروع کیا اور وہ اڑتا رہا یہاں تک کہ وہ بوڑھا ہو گیا اڑتے اڑتے اور پھر مر گیا۔ تو جو بندہ اللہ کی رضا کی خاطر روزہ رکھتا ہے اس کو جہنم سے اتنا دور رکھا جائے گا کہ جتنا کوا جب بچپن میں تھا اڑتا رہا اور اڑتے اڑتے ہی بوڑھا ہو گیا،
اور پھر مر گیا تو اتنی جتنی اس نے مسافت کی ہوگی، پھر سوچو کہ کتنی مسافت کی ہوگی کوے نے اڑتے اڑتے، تو اتنا اسے جہنم سے دور رکھا جائے گا کہ جو اللہ کی رضا کی خاطر روزہ رکھتا ہے۔ ایسے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے ایک دن نفل روزہ رکھا، فرض کا مقام تو بہت اونچا ہے، ایک دن نفل روزہ رکھا اور زمین بھر اسے سونا دیا جائے، جب بھی اس کا ثواب پورا نہ ہوگا، اس کا ثواب قیامت ہی کے دن ملے گا۔ تو یہ روزہ جو ہے اتنی ایک نفلی روزے پر اتنا اجر و ثواب ہے۔ ایسے ہی حضرت ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے، اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور روزہ نصف صبر ہے۔ یعنی ہر چیز کی مالی جو بندے کے پاس مال ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے اگر وہ شرع کے مطابق ہو، تو پھر ہر ایک چیز پر کہتے ہیں کہ زکوٰۃ ہے، مگر جو بدن ہے انسان کا اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ روزہ ہے، اور جو بندہ روزہ رکھتا ہے تو بدن کی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی عمل کا حکم فرمائیے، ارشاد فرمایا روزہ رکھو، روزے کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ اسی طرح پھر دوبارہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی نیک عمل کا حکم عطا فرمائیے، تو ارشاد فرمایا روزہ رکھ لو، روزے کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ اسی طرح سرکار نے فرمایا تیسری دفعہ جب پوچھا گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کو اپنے اوپر لازم کر لو، تو یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کے برابر کوئی عمل نہیں، اس کی اتنی ویلیو، اتنا مقام ہے، مرتبہ ہے، اور اس پر اتنا بندے کو اجر اور ثواب ملتا ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اس واسطے مسلمانوں، رب ذوالجلال نے ہمیں یہ ماہ مقدس، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا، تو اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کی جائے اور روزہ رکھا جائے، ہر دن کا روزہ رکھا جائے جس مسلمان پہ فرض ہے روزۃ الاضحیٰ۔ اس واسطے سارے حضرات اس کا اہتمام کرے کہ روزہ رب ذوالجلال کی طرف سے خاص عنایت ہے، رحمت ہے، برکت ہے، تو اس واسطے سب کو چاہیے کہ رمضان